الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. اللہ رب الجلال والاکرام کا احسان ہے کہ جس مالک نے زندگی گزارنے کے بہتر طریقے اپنی کتاب میں نازل فرمائے. انسان اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے مختلف فلاسفرز کے فلسفے کو اپنائے، ماہر معیشت دانوں کی مشورے کو اپنا لے، انسانوں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سمجھے کہ زندگی کامیاب گزار پاؤں گا، تو آج تک تو ممکن نہیں ہوا، صدیاں گزر گئی. حقیقی کامیابی جس میں انسان کی یہ دنیا بھی سدھرے آخرت بھی سنور جائے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے تحت تو ممکن ہے. ان سے بیزاری اور ازاری میں تو ممکن نہیں ہے. اللہ رب الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز پڑھ لی تم نے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جاؤ زمین میں چلے جاؤ، پھیلو جا کے، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، رزق تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. رزق کی تلاش کرنے میں اللہ کو نہیں بھولنا، اللہ کی یاد ہمیشہ تمہیں رہنی چاہیے، زندگی کا حصہ ہو، اللہ کا ذکر ورد زبان رہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. کامیابی چاہتے ہو تو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے. اللہ رب کائنات نے اس دنیا میں انسان کو رہنے کے لیے ساری سہولتیں
پہنچائی ہیں. آگے انسانوں کے کام ہے. ایک چیز کسی کے ملکیت میں آ گئی ہے تو وہ بیچتا ہے, دوسرا خریدتا ہے. یہ خرید و فروخت اسلام اسے جائز قرار دیتا ہے, انسانوں کا حق ہے. اور اس کے لیے کوئی محنت کرے, کوئی مزدوری کرے, کوئی تجارت کرے, کوئی مال لگائے, کوئی دکان بنائے, کوئی فیکٹری لگائے, ہر ایک کو جو میسر ہے وہ اپنی روزی کے حصول کے لیے اپنی اپنی کوشش اور کاوش کرنے پر وہ مختار ہے. لیکن اس سارے کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایک شرط لگائی ہے, وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. کثرت سے اللہ کو یاد کرنا ہے, اللہ کو بھولنا نہیں ہے. یہ تجارت, یہ کاروبار, یہ معیشت اللہ رب کائنات نے اس کے بہت سارے اس کے بارے میں فرامین نازل فرمائے. پہلا طریقہ اپنے رزق کے بڑھانے کا کہ اپنے مال سے صدقات و خیرات, اپنے مال سے زکات نکالی جائے. زکات کا تذکرہ قرآن میں 30 سے زائد مرتبہ ہے, اور صدقات و خیرات کا تذکرہ 15 سے زائد مرتبہ قرآن میں موجود ہے. 45 مرتبہ اس سے زائد اللہ رب کائنات نے ذکر کیا کہ اپنا مال خرچ کرنا ہے. زکات سالانہ ہے, صدقات و خیرات عمومی ہے, سارا سال. یہ کوئی بہت زیادہ نہیں, لیکن اپنی ذات سے اللہ کے راستے میں اس کی رضا کے لیے, انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ ضرور کرنا ہے. یہ کاروبار, یہ تجارت, یہ مال کا حصول کوئی منع نہیں ہے. نبی اکرم خود تاجر تھے. حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, عبد الرحمن ابن عوف اور دیگر بہت سارے صحابہ کرام تاجر تھے. مہاجرین میں سے کثیر مہاجر جو مدینہ آئے وہ تاجر تھے, کاروبار کرنے والے تھے. اور اس مال کے حصول کے لیے, اس تجارت کے لیے اللہ رب کائنات نے قریشیوں کے بارے, مکے کے بارے میں فرمایا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. قریشیوں کو بڑی الفت ہے تجارت سے, کاروبار سے. یہ گرمیوں اور سردیوں کے تجارتی قافلے لے کے جاتے ہیں. کبھی مال لے کے گئے, کبھی مال لے کے آئے. اور اللہ رب کائنات نے اس کا تذکرہ فرمایا يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. یہ مال ہے تو مال اگر اپنے پاس رکھ لیا جائے, صرف میرے پاس ہی اکٹھا ہوتا رہے, اسے مال بڑھتا نہیں ہے. مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. آج کی پوری دنیا اس بات پہ متفق ہے, ساری دولت اکٹھی بینک کر کے بیٹھ جائیں, کاروبار کیسے چلے گا؟ بینکوں پر بھی لازم ہے وہ اتنے پرسنٹیج جو ہے وہ معاشرے میں دولت کو پھیلائیں گے, قرضے کی صورت میں, تجارت کی صورت میں, فیکٹریوں کی صورت میں. مال رکھا نہیں جا سکتا, مال رکھیں گے ضائع ہوگا. مال کا پھیلانا, گردش دولت معاشرے میں ضروری ہے. تو اللہ رب کائنات کہتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون. نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا خرچ کریں, تو اللہ رب کائنات کہتے ہیں قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین. جو بھی تم خرچ کرنا چاہتے ہو نا تو وہ خرچ کرو سب سے پہلے اپنوں پہ, والدین پہ, قریبی رشتہ داروں پہ, یتیموں پہ, مساکین پہ, مسافروں پہ. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. اللہ نے اسے خیر قرار دیا.
یہ مال خیر خیر ہے، بہتری بہتری ہے، تمہارے حق میں بہتر ہے جو تم خرچ کرو. اور اس مال کو اللہ رب کائنات نے اپنا فضل بھی قرار دیا ہے. یہ مال اگر حقیقی طور پہ رزق حلال ہو تو یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا عطا کرتا ہے، اللہ بڑے فضل والا ہے. اور اس رزق کی تلاش کے لیے، اس مال کی تلاش کے لیے اللہ نے حکم دیا جو میں نے آیت پہلے پڑھی ہے، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. نماز پڑھ لی ہے، نماز پڑھ لینے کے بعد تم دنیا میں پھیل جاؤ، جا کے اللہ کا رزق تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو. یہ اللہ کا فضل ہے تو لہذا اسے تم تلاش کرو. اور اسی دولت کو انسان کی بہتری کا، بلندی کا، علوم کا، مرتبے کا حامل کرا دیا. صرف مال ہی مال نہ ہو، اللہ کا ذکر بھی ساتھ شامل ہوتا ہے، دین بھی شامل ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلی. دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہت بہتر ہے. قرآن میں دینے کا تذکرہ موجود ہے، لینے کا تذکرہ نہیں ہے. لینے پورا قرآن میں اسلام نے قوم کو مانگت نہیں بنایا، بھکاری نہیں بنایا. اسلام نے کاروبار سکھائے ہیں، کاروبار کرنے کا حکم دیا، مال کا خرچ کرنے کا تو حکم دیا، لیکن مانگنے کا کہیں حکم نہیں دیا، کہیں تذکرہ نہیں ہے. یہ جو لوگ مختلف بستیوں کے ناموں پہ بچوں کے ان کے گلے میں کپڑے ڈال دیے، رسیاں ڈال دی، جی فلاں کا یہ غلام ہے جی، یہ فلاں کا جو ہے نا اس کا ہم نے قیدی کر دیا ہے جی، اس کو صدقے دو جی. یہ ایسا دین میں کئی تصور موجود نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے پہ چلے جا رہے ہیں، اچانک ایک شخص کو دیکھا، بوڑھا آدمی، اور وہ کھڑا بازار میں مانگ رہا. عمر فاروق رک گئے. اسلام کے دور میں یہ مانگنے والا کھڑا، کون ہے یہ؟ بلایا گیا. کون ہو؟ میں یہودی ہوں. مانگ کیوں رہے ہو؟ یہ سالانہ ٹیکس دینا ہوتا ہے، 2 درہم میرے پاس نہیں ہے، وہ 2 درہم مانگ رہا ہوں، اگر مجھے مل جائے تو میں اپنا سالانہ ٹیکس ادا کر دوں. بوڑھا آدمی ہو، کما سکتا نہیں ہوں. اچھا تم یہودی ہو، سالانہ جزیہ تم ٹیکس دینا ہے. خزانچی کو بلایا، کہا فہرست بناؤ جتنے بوڑھے یہودی عیسائی موجود ہیں ہماری حکومت میں، سبھی کا ٹیکس معاف ہے اور ان کا وظیفہ مقرر کیا جائے گا. اللہ، اسلام اس طرح کا معاشرہ دیتا ہے کہ جو انسانوں کی ہمدردی اور انسانوں کی فلاح کا معاشرہ ہے. یا مانگنے کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام کے اندر. تو اللہ رب کائنات نے جہاں بھی تذکرہ کیا خرچ کرنے کا تو ہے، کمانے کا تو تذکرہ موجود ہے، مانگنے کا تذکرہ کہیں نہیں ہے. یہاں معاشرے میں کتنے ہی ایسے ہیں طبقات جو قوم کو صرف مانگنے پہ لگا رکھا ہے. مانگنے کا تصور اسلام میں نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس رزق کی تلاش کے لیے انسان کو توکل پہلے رکھنا ہوتا ہے. بغیر توکل کے کمائی نہیں ہے، بغیر توکل کے انسان کی زندگی نہیں ہے. انسان یا تو وحشی ہو جائے گا، فرعون بن جائے گا، یا پھر سانپ بن جائے گا، نمرود بن جائے گا. دولت کا حصول اگر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے تابع ہے تو توکل پہلی بات ہے. تو اللہ رب کائنات قرآن میں کہتے ہیں کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. اللہ پہ توکل کرو جو زندہ ہے، موت نہیں آنے والی ہے، اور
اس کی حمد اور اس کی تسبیح کرو. وہ اپنے بندوں کو کافی ہے اور وہ اپنے بندوں کے معاملات پر باخبر ہے، ان کے گناہوں کو بھی جانتا ہے. دوسرے کا پہلا نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کر لیتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے. یہ توکل بڑا عجیب معاملہ ہے. توکل کے ساتھ شکایت نہیں ہوتی. کتنے آدمی ہیں رب کائنات اگر آزمانے پہ آئے تو حضرت یعقوب کو آزماتا 40 سال سے زائد آزمایا، نبی کو آزمایا، بیٹا اس کے ہاتھوں سے گیا واپس نہیں پلٹا. یہ بھی یقین ہے کہ موت نہیں آئی ہے. 40 سال لمبا عرصہ، لیکن توکل موجود ہے. بالآخر جب بیٹے ایک موقع پہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب وہ سامان لے کے آ رہے ہیں، چوری کا الزام لگ گیا ہے. اب حضرت یعقوب ان کو کیا کہتے ہیں؟ جاؤ اپنے رب پہ اعتماد کرتے ہوئے تلاش کرو، یوسف کو بھی تلاش کرو. عرصہ دراز کے بعد بھی اللہ پہ توکل چھوڑا نہیں ہے. تو یہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے ایک مرتبہ اللہ سے کہہ دیا، 2 مرتبہ کہہ دیا، اسباب اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. تو لہذا توکل اللہ رب کائنات کہتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کر لیتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر وہاں سے عطا کرتا ہے انسان کو جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، اگر تم اللہ پہ توکل کر لو نا کہ جیسے توکل کرنے کا حق ہے. توکل کا حق کیا ہے؟ میں نے اسباب پورے کر لیے، میری محنت پوری ہے، صبر دینا اس مالک کا کام ہے. میری دکان ہے تو دکان پہ جانا میرا فرض ہے، میری جاب ہے تو میری جاب پہ جانا میرا فرض ہے، اور وہاں پہ جا کے میں نے اپنے جو فرائض ہیں وہ پورے تندہی سے سر انجام دینے ہیں. اس کے بعد میرے اخراجات کا تناسب اس مالک کے پاس. کتنے ایسے ہیں ہزاروں کا لے کے آتے ہیں اور آتے ہی گھر میں کوئی مرض موجود ہوتی ہے، وہ سارا وہاں لگ جاتا ہے، اس سے زیادہ چڑھ جاتا ہے قرض سر پہ. کیوں؟ کمایا ٹھیک نہیں تھا. کتنے ایسے ہیں وہ تھوڑی مزدوری کما کے بیچارے ساری عمر گزار لیتے ہیں، ان کے توکل سے ان کو نہ بیماری آتی ہے، نہ ان کو کہیں جو ہے نا گراوٹ آتی ہے، نہ زمین پہ گرتے نہ چوٹ آتی ہے. کیوں؟ اللہ پہ توکل کی زندگی گزارتے ہیں. میں پچھلے دنوں ایک ساتھی کو ملا، بڑا عجیب حالت ہوئی. جی فلاں کا فلاں آفس سے ہو جائے گا اتنے پیسے لگیں گے، فلاں کا فلاں آفس سے ہو جائے گا اتنے پیسے لگیں گے. ڈائریکٹلی اللہ اکبر. چند دن کے بعد میں نے فون کیا، جی بڑی عجیب حالت ہے جی، آپ نے تو پوچھا ہی نہیں جی، میں تو جی ہسپتال میں گیا چلا تھا اور میرا جو ہے وہ دل جو ہے اس کا عرضہ بن گیا اور جا کے لاہور سے اسٹیمپ ڈلوا کے آیا. میرا خیال اس نے کمائے نہیں تھے جسے کہیں زیادہ وہ اپنے ذات پہ لگا رکھا. توکل کا مطلب یہ ہے کہ اس کے انداز پورے رکھنے ہیں، اصول پورے رکھنے ہیں. جب اللہ سے ناتا ہے تو پھر ہر قسم کا ناتا اللہ سے ہے. حلال اور حرام کا بھی تقاضا آگے آنے والا وہ بھی پورا کرنا ہے. اللہ تو اللہ رب کائنات کے فرمان کے تحت نبی اکرم کا فرمان ہے کہ جیسے اللہ پہ توکل کرنے کا حق ہے ویسا توکل کرو گے لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ، تمہیں بھی وہاں ایسے رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے. تَغْدُو خِمَاسًا وَتَرُوحُ بِطَانًا، صبح ہوتی ہے پیٹ ان کے خالی ہوتے ہیں، جب وہ واپس اپنے گھونسلوں کو آتے ہیں پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. ان کا نہ تو کوئی کاروبار ہے اور نہ ہی انہوں نے کوئی باہر اپنا غذا کا خزانہ جمع کیا ہوا ہے، نہ ہی انہوں نے کوئی بینک بیلنس رکھا ہوا ہے، نہ ان کے کھیت ہیں، نہ ان کی جو ہے نا تجارت ہے. وہ تو کچھ بھی نہیں کرتے، صبح خالی پیٹ جاتے ہیں پیٹ بھر کے آتے ہیں. اگر ان کو رزق مل سکتا ہے تو تم تو احسن الخالقین کی بہتر اس کی بناوٹ ہو، اس کی بہتر مخلوق ہو.
اللہ رب کائنات تو تمہارے ساری ضرورتیں پوری کرے. اللہ. اور دوسرا رزق ہے حصول میں توکل کے بعد دوسرا بڑا ذریعہ، دوسری بڑی شرط کہ انسان کے عقیدے میں یہ چیز شامل ہو کہ میرا اللہ میرا رازق ہے. جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس نے میری ساری ضرورتیں، میری زندگی کی ساری ضرورتیں اس نے پہلے سے پیدا کی ہوئی ہیں، اور اس نے یہ ناقص خلقت نہیں، یہ کائنات ناقص نہیں بنائی. اس کا کوئی دن اس کا جو ہے اس کا بجٹ خسارے میں نہیں جاتا. رب کا، میرے رب کا ایک دن بھی خسارے کا بجٹ نہیں ہے. میرے لیے ساری زندگی کے ہر دن کا، ہر لمحے کا رزق موجود ہے. جب اس رزق کے تصور کے ساتھ کہ اللہ میرا رازق ہے، جب انسان اپنے رزق کی تلاش کے لیے جاتا ہے تو اللہ اس کو رزق دیتا ہے. اللہ حقیقی طور پر مالک ہے. تو لہٰذا جب زمین و آسمان کا مالک ہے، اس پوری ملکیت میں ایک ادنا حصہ میں بھی ہوں اس کائنات میں، تو اللہ میرا بھی رزق اللہ نے رکھا ہوا مجھے بھی ملے گا. اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین کے اندر جتنے بھی چوپائے ہیں، ہر چوپائے کا رزق اللہ پہ ہے. جب اللہ چوپایوں کو رزق دے سکتا ہے تو انسان تو اصل المخلوقات ہے، بہترین مخلوقات ہے، تمام مخلوقات میں سے بہتر ہے، تو اللہ انسان کو کیوں نہیں دے گا؟ اگر کسی فیکٹری مالک کے سینکڑوں ملازم ہو، کوئی درجہ 4 کے ہیں، کوئی صفائی ستھرائی کے لیے لوگ رکھے ہوئے ہیں، کوئی سیکورٹی گارڈ ہیں، کوئی اور چھوٹے چھوٹے کاموں پہ ہیں، اور کچھ ہیں جو ان کے اوپر جابر ہیں، کچھ اور ہیں جن کو اس نے سپروائزر قرار دیا ہوا، کتنے اور ہیں جو اس کے سارے کام کاج کو سارے کو دیکھتے ہیں، ان کے کاروبار میں اس کے ہر وقت ساتھ رہتے ہیں، جو اس کے بڑے ہی پیارے ہیں. اگر وہ یہ کہے کہ میرے فیکٹری کے ایک بھی ادنا ملازم کی ضرورت وہ ایسی نہیں چھوڑی جائے گی جو پوری نہ ہو، تو جو اعلیٰ ترین اس کے ساتھی ہیں کیا وہ کہیں گے کہ میرا رزق پورا نہیں ہوا؟ اللہ کہتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پہ جتنے بھی چوپائے ہیں، رینگنے والے، اڑنے والے حشرات، جن کے پر اڑنے سے پر ٹوٹ جاتے ہیں وہ بھی، اور وہ جو مٹی کے اندر پڑے ہیں، جو گندگی کے اندر پڑے ہیں، جو چلنے والے ہیں، جو رینگنے والے ہیں، جو اڑنے والے ہیں، جو دھاڑنے والے ہیں، جو چیرنے پھاڑنے والے ہیں، ہر ایک کا رزق اللہ کے پاس. جب ہر ایک کا رزق ہے تو میرا بھی تو رزق ہے، تو میرا بھی مجھے ملے گا. اللہ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. اس کے ٹھہرنے کی جگہ، اس کے اڑنے کی جگہ، اس کے نکلنے کی جگہ رب کو معلوم ہے. کل فی کتاب مبین، اللہ کی کھلی کتاب میں موجود ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے. اللہ کی اس پوری کائنات میں، اس سورج کے مدار میں، اس زمین کے گھومنے میں، دن اور رات کے آنے میں، کوئی ایک دن ایسا نہیں، کوئی رات ایسی نہیں ہے کہ جس میں اللہ کا بجٹ وہ خسارے میں جاتا ہو. اللہ کے پاس تو رزق وافر ہے، صرف مانگنے والے اور محنت کرنے والے پہ ہے وہ کس طرح کی محنت کرتا ہے، وہ کس طرح کا مانگتا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا اللہ، لوگوں اللہ کا خوف رکھو، وَاجْمِلُوا فِي الطَّلْبِ، مانگتے ہو نا تو اچھے طریقے سے رب سے مانگو. مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے، بہتر طریقے سے مانگو. فَإِنَّ النَّفْسَ لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا. کوئی بھی جان اتنی دیر تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنا رزق پورا نہ کھا لے. ہر جان کا پورا رزق اس دنیا میں استعمال کر کے وہ جان جائے گی، اس سے پہلے جان یہاں سے نہیں جا سکتی. وَإِنْ أَبْطَأْنَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاجْمِلُوا فِي الطَّلْبِ خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرَّمَ. جو حرام ہے اس کو چھوڑ دو، جو حلال ہے اسے لے لو. اور مانگنا تو رب سے اچھے طریقے سے مانگنا ہے. تو اسی طرح
ایک دوسری روایت ہے، حضرت ابو درداء بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرزق لا یطلب العبد کما یطلبه اجله، انسان ہے تو انسان کو اس کا رزق اس طرح تلاش کرتا ہے جس طرح انسان کو اس کی موت تلاش کرتی ہے۔ موت اگر حقیقی ہے، آنی ہے اور پتہ ہے، تو رزق کا بھی اتنا ہی یقین ہونا چاہیے کہ رزق میرے پاس آنا ہی آنا ہے، جو میرے حق کا ہے، جو میری ضرورت کا ہے، جو میرے لیے رب نے لکھا ہوا ہے، وہ مجھے مل کے ہی رہنا ہے، اس کے بغیر میری زندگی ختم نہیں ہوگی۔ جب یہ اصول، جب یہ عقیدہ، جب یہ نظریہ ہوگا تو پھر انسان کے لیے اپنے رب سے محبت زیادہ ہوگی، پھر اس کی عبادت کے لیے بھی وقت نکلے گا، اور پھر اس کے ساتھ انسان کی محبت بھی بڑھے گی، اور پھر اس کے ساتھ انسان کا ناطہ جو ہے وہ بھی بہتر ہوگا۔ اور انسان کو عبادت کے لیے 5 وقت بلایا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے میری عبادت کے لیے وقت نکال، اگر تو وقت نکالے گا تو میں تجھے غنی کر دوں گا، اور اگر تو وقت نہیں نکالے گا تیرے ہاتھوں کو میں کاموں سے مصروف کر دوں گا، لیکن تیرا فقر ختم نہیں ہوگا۔ محنت بڑی ہوگی، 24 گھنٹے کام کرے، ضرورتیں پوری نہیں ہوگی، تیری ضرورتیں بڑھا دوں گا۔ تو لہذا اللہ رب کائنات سے اس توکل کے ساتھ، اس اطمینان کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ رزق کی تلاش کی جائے کہ وہ میرا حقیقی رب ہے، اور میرے بھی لازم ہے کہ اس کی عبادت کروں۔ جب میں رب کی عبادت کروں گا تو رب میرے لیے زندگی کی ہر آسائش، ہر آسانی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب کائنات ہمیں اللہ اپنی ذات کے ساتھ، نبی کے فرامین کے ساتھ صحیح محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔